بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جبکہ میں وسط حجاز میں پہنچا، اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ دفعتاً آنکھ جو کھلی تو مجھے اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کے داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کبھی کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکلیہ منقطع ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کی ہے تیری جان کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ عشق مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے خراسان سے حجاز تک، یعنی پورب سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا۔ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم مجھ کو دے دی ہے جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے بتا تو دی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا ہی تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالیٰ شانہ نے کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکایا، پھر اوپر کی طرف منہ اٹھا کر مجھے ترچھی اور کڑوی نگاہ سے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہے تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبتار بنا دے گی اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، کیا تو میرے عہد پیمان کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور حق تعالیٰ شانو اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس ذات پاک کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور حق تعالیٰ شانو ان فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، محجور ہے وہ جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا ہو۔ لیکن ابراہیم، اپنے رفقا و سفر سے بچھڑ گئے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، میں ایسا ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹوں حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم، ہوشیار ہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے۔
اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے ایک دو آدمی ساتھ لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ کسی نے اس کو دیکھا ہو، تو میں نے سمجھا اللہ جل شانہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے روپوش فرما دیا ہے۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ میں نے پوچھا حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل جلالہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ الہی تو ہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن راستے میں سارے قافلے والے کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرتے وقت تک ابراہیم کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔